کہ جب وہ ملنے گئے اپنے بیٹے کو تو اس نے کوئی حال چال پوچھے بنا وہ اپنے باپ کے گلے لگ کے رونے لگا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ویسے تو ہمارے اخبارات اور ٹیلی ویژن جرائم کی خبروں سے بھرے ہوتے ہیں، لیکن کچھ جرم ایسے ہوتے ہیں جو معاشرے کے جو بنیادیں ہیں ان کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں۔ ریپ بھی ان میں سے ایسا ہی ایک جرم ہے۔ عمومی طور پہ قتل کو بہت ہی ہینیس جرم تصور کیا جاتا ہے، اس کے لیے میکسیمم پنشمنٹ کہا جاتا ہے کہ ہونی چاہیے، لیکن ان جرائم کے حوالے سے شاید معاشرے نے بہت سی ایسی چیزوں کو تسلیم کر لیا ہے کہ آپ جن کا تصور نہیں کر سکتے۔ پاکستان ہو یا ہندوستان ہو، جو ریپ کے کیسز ہیں وہ نہ صرف یہ کہ بہت برے طریقے سے میڈیا پہ رپورٹ ہوتے ہیں، بلکہ وہ سوسائٹی کو شاید اس طرح سے جس طرح سے جھنجھوڑتے ہیں، اس کا ایک وقتی رد عمل تو ہم نے دیکھا ہندوستان میں زیادہ ہوتا ہے، پاکستان میں بھی ہوتا ہے، لیکن ایک کوئی مستقل نوعیت کی قانون سازی اس کے اوپر نہیں ہوتی اور ہم پھر بعد میں اس کو بھول جاتے ہیں۔ پاکستان میں بہت سے مقدمات، جن میں مشہور مقدمہ زینب مرڈر کیس تھا، پھر موٹر وے کا ایک مقدمہ ہوا، ان سارے مقدمات میں جو رپورٹنگ کا معیار ہے اس نے پاکستانیوں کو مایوس کیا ہے۔ ابھی دو مقدمات جن کا میں آج آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ دونوں مقدمات بچوں کے جنسی استحصال کے متعلق ہیں۔ ایک مقدمہ جس میں گجرانوالہ میں ایک اسکول جو کہ ایک چھوٹی سی بلڈنگ کے اندر پرائیویٹ سیمی گورنمنٹ اسکول تھا، اس کے جو اسکول کی پرنسپل تھیں مبینہ طور پہ، ان کے ہسبینڈ نے ان کی غیر موجودگی میں مختلف بچیوں کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا۔ دوسرے مقدمے میں بھی اسکول کے بچے ہی اس کا نشانہ بنے ہیں، اور اس میں کوئٹہ میں جعفر آباد، بلوچستان میں جعفر آباد کے علاقے میں ایک پرائیویٹ ہاسٹل ہے، اور اس میں نہ صرف یہ کہ اسکول کے پرنسپل، بلکہ کہا یہ جا رہا ہے ایف آئی آر کے مطابق پرنسپل بھی اس میں شامل تھے اور جو چیف وارڈن تھا وہ بھی شامل تھے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، ایک ایسا معاشرہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جو ہر وقت اس بات کا راگ الاپتا ہے کہ ہم سے بہتر اخلاقی اقدار کسی کی نہیں ہے اور ہم سے بہتر مذہبی اعتبار سے کوئی ملک نہیں ہے، وہاں پہ المیہ یہ ہے کہ دونوں جگہ پہ ٹارگٹ اسکول کے بچے ہیں، وہ بچے جن کی عمریں 11 سے 12 سال کے اندر ہیں، اور جو دو لیول کے اوپر مزید اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو اس کو نیشنل میڈیا کے اندر پراپرلی رپورٹ ہی نہیں کیا گیا، اس کو اس طرح سے انویسٹیگیٹ ہی نہیں کیا گیا تاکہ ریزنز معلوم ہوتی کن کو سکول ملا ہے، بچے کیسے اس استحصال کا شکار، اور یہ کس طرح سے انرتھ ہوا معاملہ۔ یہاں معاملہ صرف یہاں اینڈ نہیں ہوتا کہ یہ سیریز ہیں، جس طرح سے سیریز کلر ہوتے ہیں، اسی طرح سے ایک ایک کر کے بچوں کو ٹارگٹ کر کے ان کو اس جنسی استحصال کا شکار بنایا گیا۔ ایک سٹوری میں دونوں جو بڑی کہانیاں نرت ہوئی ہیں، اس میں جو استحصال کا شکار ہونے والے بچے، ان میں سے کسی ایک بچے نے جرت کر کے اپنے پیرنٹس کو بتایا کہ وہ ابیوز ہو رہا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، جو سمجھنے کی چیز ہے، کہ بچوں کا جس لیول پہ بچوں کو ڈرایا جاتا ہے، جس طرح سے ان کو دھمکایا جاتا ہے، تو وہ ڈرتے ہیں اپنے گھر والوں سے بات کرتے ہوئے۔ صرف یہی نہیں ہے کہ شاید کمیونیکیشن کا وہ لیول بھی پیرنٹس سیٹ نہیں کر پائے، پیرنٹس اس طرح سے بچوں کو اٹینڈ ہی نہیں کر پا رہے۔ کسی چھوٹی کمیونٹی میں کیا حشر ہوتا ہوگا، کسی ایسی سوسائٹی میں کیا حشر ہوتا ہوگا جہاں پہ بچے جو ہیں وہ روڈز پہ کام کر رہے ہیں، میکینکس کے اوپر کام کر رہے ہیں، ان پیڈ اسکل لیبر کر رہے ہیں، وہاں پہ سکولز میں۔ اور یہ جو جعفر آباد کا سکول ہے، یہ سکول کا ہاسٹل ہے جہاں پہ بہت موٹی رقم دے کے پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں، تربیت گاہ ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ان کی سفرنگ کا عالم کیا۔ اور اب اگلا مسئلہ کیا آتا ہے کہ ان بچوں کے ساتھ سوسائٹی کیسا سلوک کرے گی۔ پہلا المیہ یہ ہے کہ پیرنٹس جو ہیں بچوں کے، وہ رپورٹ کر رہے ہیں اور وہ رو رہے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ اس سے بہتر تھا کہ ہم اس معاملے کو رپورٹ ہی نہ کرتے۔ آپ معاشرے کی بے حسی دیکھیے کہ ان بچیوں سے، جو گجرانوالہ والا کیس ہے، اس میں اس قسم کے سوالات کیے جا رہے ہیں کہ پیرنٹس امبیرس ہو رہے ہیں۔
ان کو شرم نہیں آتی کہ وہ کیا سوالات کر رہے ہیں بچوں، کیونکہ ہم نے کوئی انویسٹیگیشن کا سیٹ پیٹرن ہی مقرر نہیں کیا ہے۔ ان سے کوئی نفسیات دان بات کرے گا، کوئی خاتون بات کرے گی، ان سے سوالات کس طرح سے کیے جائیں گے، کیسے سمجھا جائے گا کہ بچوں نے اگر اس چیز کو رپورٹ کرنا ہے جو کوئی اڈلٹ بھی شاید رپورٹ نہ کر پائے تو وہ کیسے رپورٹ کریں گے۔ جعفر آباد کے مقدمے میں جن والد نے یہ رپورٹ کیا مقدمہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ ملنے گئے اپنے بیٹے کو تو اس نے کوئی حال چال پوچھے بنا وہ اپنے باپ کے گلے لگ کے رونے لگا، جس سے انہوں نے ایکسپلور کیا تو بچے نے بتایا کہ اس کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جہاں پہ محفوظ رکھنے کے لیے پیرنٹس نے اس بچے کو چھوڑا تھا۔ تو پاکستان میں نہ صرف یہ کہ معاشرہ اس کے اوپر، بلکہ وہ ادارے جنہوں نے تحفظ دینا ہے وہ دیکھیے کس طرح سے رپورٹ کر رہے ہیں۔ وہ ایسے سوالات بچوں سے کر رہے ہیں، ان کے والدین کی موجودگی میں پیرنٹس کو شرم آ رہی ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کیا سوالات کیے گئے تھے۔ پہلے ہم یہ سنتے آئے ہیں اور ہم نے بہت سے معاملات میں یہ دیکھا کہ دھکے کھلائے جاتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے فرانزک لے کے آئیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ ثابت کریں کہ یہ شخص جو ہے اس کا جنسی استحصال ہوا، صرف رپورٹ پہ یہ نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان میں جہاں پہ بے تحاشا کرائم سٹوریز اور کرائم شوز ہوتے ہیں، کیا آپ نے کبھی کوئی ایسا پروگرام دیکھا ہے جس میں پولیس کے افسران کو بٹھا کے یہ کہا جائے کہ آپ ایک سیٹ پیٹرن تو مقرر کیجئے، ایک ایس او پی تو مقرر کیجئے کہ کس طرح سے اگر خدا نخواستہ فیوچر میں ایسے مقدمات ہوتے ہیں، آپ نے نہ صرف یہ کہ کس طرح سے آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے، آپ نے کیا گفتگو کرنی ہے، اس کا کیا انوائرمنٹ ہوگا، سوسائٹی کا کیا کردار ہے۔ پیرنٹس اب اس وجہ سے پریشان ہیں کہ جب ان کے بچوں کی آئیڈینٹی ریلیز کر دی جائے گی تو ان کا مستقبل کیسا ہوگا، معاشرے میں لوگ اس کو کس طرح سے ٹریٹ کریں گے۔ اکثر ایسے مقدمات میں لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے۔ ہم بہت سی سینسیشنل سٹوریز اپنے ارد گرد ہمیشہ ہوتے دیکھتے ہیں، لیکن کیا ہر کہانی کا کوئی سینسیشنل پہلو ہی ہمارے لیے اہم ہے؟ کیا یہ اہم نہیں ہے کہ ہم نے اس معاشرے کی فنڈامنٹل کو کیسے بچانا ہے؟ نماز پڑھنے سے، مسجد میں جانے سے، مراقبے کرنے سے، تسبیح کرنے سے معاشرے میں جو غلاظت پھیل رہی ہے اور جس طرح کا بدبودار معاشرہ ہم بناتے جا رہے ہیں، کیا اس میں رہا جا سکتا ہے؟ کیا ریاست کی ذمہ داری صرف بڑے بڑے معاملات پہ قانون سازی کرنا ہے؟ اگر ہمیں اس معاملے کو، سنجیدہ ترین معاملے کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی میں، اپنے ملک میں کچھ بہتری لانی ہے تو میرا خیال ہے یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے۔ ٹپ آف دی آئس برگ اس لیے کہ یہ صرف 2 سٹوریز انرتھ ہوئی ہیں، نیچے کیا ہو رہا ہوگا اس کے اوپر کوئی کام نہیں کر رہا۔ معاشرے کی، اس سوسائٹی کی جس میں ہم سب جس کے سٹیک ہولڈر ہیں، اگر ہمیں اسے زندہ رکھنا ہے تو ایسے کیسز کو دوبارہ نہ ہونے دیا جائے، اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی۔ بہت شکریہ۔ یہ کیا